وہ 3 بہنیں اور 8 بھائی تھے۔ 8 بھائیوں پر ترجیح دیتے ہوئے سلطان التتمش نے اسے سلطان بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھارت کی پہلی خاتون سلطان، نام تھا رضیہ سلطانہ، اور دہلی پر حکومت کرنے والی وہ اکلوتی مہیلا سلطان تھی۔ پورا نام تھا جلالت الدین رضیہ۔ 1231 میں التتمش نے جب گوالیر کے قلعے پر حملہ کیا تو دہلی سلطنت کی دیکھ ریکھ اس کی بیٹی کی رضیہ کے ہاتھ میں تھی۔ گوالیر فتح کے بعد التتمش نے اپنے 8 بیٹوں پر رضیہ کو ترجیح دیتے ہوئے رضیہ کو اپنا جانشین بنایا، لیکن التتمش کے ترک امیروں کو ایک عورت کا وارث بننا منظور نہیں تھا، اور تغانے چہلگانی ترک سرداروں کے گٹ بھی اس کے خلاف تھا۔ تو التتمش نے اپنی موت سے پہلے رکن الدین فیروز شاہ کو اپنا وارث بنا دیا۔ 1228 میں التتمش نے فیروز شاہ کو بدایوں کا حاکم بنایا تھا، اور گوالیر فتح کے بعد اسے لاہور کا حاکم بھی بنا دیا۔ التتمش کے موت کے وقت رکن الدین فیروز شاہ دہلی میں ہی تھا۔ والد کے مرنے کے بعد 30 اپریل 1236 کو رکن الدین فیروز شاہ سلطان بنا۔ سلطان بننے کے بعد رکن الدین نے سلطنت کے نظام پر دھیان نہیں دیا، عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنے لگا، اور سلطنت کا سارا نظام رکن الدین کی ماں شاہ ترکان کے ہاتھ میں آ گیا۔ شاہ ترکان نے اس کی بیوی اور کئی عورتوں کو مروا دیا اور کچھ کو باہر نکال دیا۔ التتمش کے چھوٹے بیٹے قطب الدین کو قتل کروا دیا۔ شاہ ترکان کے اس ظلم سے دہلی کے امیر رکن الدین فیروز شاہ کے خلاف ہو گئے۔ اودھ کا حاکم غیاث الدین، جو کہ رکن الدین فیروز شاہ کا چھوٹا بھائی تھا، اس نے بغاوت کر دی اور لکھنوتی سے وصول رقم اپنے پاس ہی رکھ لی، اور خط لکھ کر بدایوں کے حاکم عز الدین، لاہور کے علاء الدین جانی اور ملتان کے کبیر خان، جھانسی کے سیف الدین کوچی کو بغاوت کے لیے کہا۔ جب یہ خبر رکن الدین فیروز شاہ کو ہوئی تو اس نے نظام الملک جنیدی کو ایک لشکر لے کر بھیجا، لیکن جنیدی بھی ان سب امیروں سے جا کر مل گیا۔ رکن الدین فیروز شاہ نے لشکر لے کر پنجاب کی اور رخ کیا اور منصوریہ پہنچا۔ رکن الدین فیروز شاہ کے یہاں پر آنے پر کچھ باغی امیر واپس دہلی پہنچ گئے اور رضیہ سلطانہ کو اپنا سلطان تسلیم کر تخت پر بٹھا دیا اور شاہ ترکان کو گرفتار کر لیا۔ رکن الدین کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ دہلی روانہ ہوا۔ رضیہ ایک فوج لے کر گیلو گہری پہنچ گئی اور جنگ میں رضیہ کو فتح ہوئی۔ رکن الدین فیروز شاہ کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک قلعے میں نظر بند کر دیا گیا، جہاں اس کی موت ہو گئی۔ رکن الدین نے 6 مہینے 28 دن حکومت کی۔ رضیہ سلطانہ کی پیدائش 1205 عیسوی میں ہوئی تھی۔ وہ اپنے والد کی سب سے زیادہ قریب تھی۔ التتمش نے رضیہ کو تلوار بازی، گھڑ سواری اور دوسری جنگی مہارتیں کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی دلوائی۔ سلطان بنتے ہی رضیہ سلطنت کا سارا نظام چلانے لگی اور دربار میں مردانہ لباس پہن کر آنے لگی۔ اس نے اپنا حجاب بھی اٹھا دیا۔ التتمش کے دور کے بڑے ترک امیر، جس نے وزیر سلطنت نظام الملک جنیدی، علاء الدین جانی، سیف الدین کوچی وغیرہ نامی امیروں نے اتفاق کر بغاوت کر دی۔ ان امیروں نے ملک کے دوسرے امیروں اور جاگیرداروں کو خط لکھ کر رضیہ کا وروध کرنے کو کہا۔ اودھ کا امیر ملک نصر الدین توسی رضیہ کی مدد کے لیے دہلی روانہ ہوا۔ گنگا ندی پار کر وہ آگے بڑھا ہی تھا تو سیف الدین کوچی نے اس پر حملہ کر دیا اور گھیر لیا اور اسے گرفتار کر لیا، جہاں پر اس کی موت ہو گئی۔ رضیہ ایک سلاح لے کر دہلی سے باہر نکلی، یمنا کے کنارے اپنا خیمہ لگایا۔ ان بڑے سالاروں کے باغی ہونے سے اس کی فوجی طاقت کمزور ہو گئی تھی، تو اس نے دانشمندانہ طریقے سے سیاست اختیار کی۔ اس نے بدایوں کے امیر عز الدین کبیر خان سالاری کو لالچ دے کر اپنی اور ملا لیا اور دوسرے باغیوں پر حملہ کیا۔ جھانسی کے صوبیدار ملک سیف الدین کوچی اور اس کے بھائی فخر الدین کو پکڑا گیا۔ لاہور کا امیر علاء الدین جانی مارا گیا۔ وزیر سلطنت نظام الدین جنیدی میدان سے بھاگ گیا اور سرمور میں پناہ لی، جہاں اس کی موت ہو گئی۔ ان امیروں کی بغاوت ختم کرنے کے بعد رضیہ کا دبدبہ بڑھ گیا اور سلطنت باغیوں سے صاف ہو گئی۔
بہار کے توغان خان نے بھی رضیہ کی اطاعت قبول کر لی۔ کوچ سے لے کر لکھنؤ تک رضیہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ رضیہ نے اپنے وفاداروں اور بھروسے والے سرداروں کو سلطنت کی اہم ذمہ داری دی۔ نظام الدین جنیدی کے نائب مہندی غزنوی کو وزیر سلطنت بنا دیا گیا۔ لشکر کی ذمہ داری سیف الدین کو دی گئی۔ عز الدین کبیر خان رضیہ سے مل گیا تھا تو اسے لاہور کی حکومت دی۔ سیف الدین کی کچھ دنوں میں موت ہو گئی تو قطب الدین کو لشکر کی ذمہ داری دی۔ 1237 میں عباسی خلیفہ نے رضیہ کو ملکہ کی مانیتا دے دی۔ التتمش کی موت کے بعد رنتھمبور کے راجہ باغ بھٹ نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا اور رضیہ کے امیروں کو قید کر لیا تھا۔ رضیہ نے قطب الدین حسین کو رنتھمبور پر حملہ کرنے بھیجا۔ قطب الدین نے امیروں کو چھڑا لیا لیکن رنتھمبور پر قبضہ نہیں کر سکا اور اسے واپس لوٹنا پڑا۔ چوہانوں نے میواتیوں کے ساتھ مل کر راجستھان کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ گوالیر کے راجہ نے بھی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ شیعہ کراماتیوں نے بغاوت کی لیکن اس بغاوت کو دبا دیا گیا۔ 1238 میں منگولوں کے حملے سے خوارزم ملک حسن نے اپنے بیٹے کو دلی فوجی مدد کے لیے رضیہ کے پاس بھیجا لیکن رضیہ نے فوجی گٹھ جوڑ کرنے سے منع کر دیا۔ 1239 میں ملک عز الدین حاکم لاہور نے بغاوت کر دی۔ رضیہ ایک بڑا لشکر تیار کر کے عز الدین پر حملہ ور ہوئی۔ عز الدین کو شکست ہوئی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ رضیہ نے چناب ندی تک اس کا پیچھا کیا۔ عز الدین نے رضیہ کی اطاعت قبول کر لی۔ رضیہ نے لاہور اور ملتان کی حکومت عز الدین کے سپرد کر دی اور ملتان کے حاکم اختیار الدین ایدگین کو دہلی دربار میں بلا لیا۔ قطب الدین حسین جب دہلی واپس لوٹا تو دربار کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ اختیار الدین کو درباری امیر بنا دیا گیا تھا اور جمال الدین یاقوت حبشی کو امیر الامرا کا خطاب دے دیا گیا تھا۔ وہ رضیہ کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ سواری کے وقت بغل میں ہاتھ دے کر ملکہ کو گھوڑے پر سوار کرنے لگا اور یہ بات دربار کے امیروں کو پسند نہیں آئی۔ بٹھنڈا کے ملک التونیا جو کہ التتمش کا ایک غلام تھا، التتمش نے اسے بٹھنڈا کا امیر بنایا تھا۔ اس نے بغاوت کر دی۔ اس کے ساتھ دہلی کے کچھ امیر بھی ملے ہوئے تھے۔ رضیہ سلطانہ بٹھنڈا پر حملہ کرنے کے لیے نکلی لیکن راستے میں ہی ترک امیروں نے بغاوت کر رضیہ پر حملہ کر دیا اور لڑائی میں یاقوت مارا گیا اور رضیہ کو بٹھنڈا کے قلعے میں قید کر دیا گیا اور باقی امیروں نے التتمش کے بیٹے بہرام شاہ کو دہلی کا سلطان بنا دیا اور ایدگین کو نائب مملکت بنایا گیا۔ رضیہ نے التونیا سے نکاح کر لیا۔ التونیا کو بغاوت کے بعد کچھ حاصل نہیں ہوا۔ رضیہ نے التونیا کی اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی سلطنت واپس لینے کے لیے اسے راضی کر لیا۔ التونیا نے راجپوتوں اور جاٹوں کو اپنی فوج میں شامل کر ایک بڑی فوج بنائی اور رضیہ سلطانہ نے التونیا کے ساتھ مل کر دہلی پر حملہ کیا۔ بہرام شاہ نے بلبن کو ایک بڑا لشکر لے کر بھیجا اور رضیہ کو شکست ہوئی، اسے بٹھنڈا آنا پڑا۔ کچھ سمے کے بعد رضیہ نے ایک بار پھر فوج اکٹھی کی اور ایک بار پھر دہلی پر حملہ کیا۔ رضیہ کا یہ حملہ بھی ناکام رہا۔ رضیہ سلطانہ اور التونیا میدان جنگ سے بھاگ گئے اور کچھ زمینداروں نے انہیں قتل کر دیا یا کہا جاتا ہے بہرام شاہ نے انہیں قتل کروا دیا۔ رضیہ نے 3 سال 6 مہینے حکومت کی اور 14 اکتوبر 1240 کو رضیہ کی موت ہو گئی۔ رضیہ سلطانہ نے شروعاتی دور میں اپنے والد التتمش کے نام کے سکے جاری کیے لیکن بعد میں اپنے نام کا سکہ بھی جاری کیا۔ رضیہ کی مزار پر مورخین ایک مت نہیں ہے۔ کیتھل، ٹونک اور دہلی 3 جگہوں پر رضیہ کی مزار کے دعوے کیے جاتے ہیں۔